جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ سٹیج پر جتنے علماء و مشائخ جلوہ گر ہیں اور پنڈال میں جتنے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، میں اپنی طرف سے سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اس محفل میلاد کی برکت سے ہمارے آنے والے سال کو خوشیوں سے معمور فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک امت مسلمہ ہمیشہ سے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشیوں کا اظہار کرتی آئی ہے۔ حقیقت میں یہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے کہ اس نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر احسان کیا۔ یقیناً سب سے پہلے یہ احسان ان نفوس قدسیہ پر ہوا جو اس وقت روئے زمین پر اور بالخصوص عرب کی سرزمین پر موجود تھے، اور پھر ان کی وساطت سے آگے ساری صدیوں میں آج تک اور قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آنے والے ہیں ان سب کے لیے رب ذوالجلال کی طرف سے یہ احسان ہوا، اور آج بھی ہمارے دلوں میں جو نور ایمان ہے یہ اسی 12 ربیع الاول شریف کی روشنی ہے اور چاندنی ہے، اور اس وقت بھی ہم یہی نغمہ الاپ رہے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جس وقت کوئی بھی احسان ہوتا ہے یا احسان کی بات سنی جاتی ہے تو مومن کی زبان پر تکبیر و رسالت کے نعرے خود بخود آ جاتے ہیں، اور اگر ہم ان اجتماعات کو دیکھیں کہ جو مدینہ منورہ میں منعقد ہوتے تھے اور بالخصوص سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خود گفتگو فرماتے تھے، تو ان اجتماعات کے لحاظ سے بھی ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ وہاں بھی جس وقت کسی نعمت کا تذکرہ ہوتا تھا، انعام کا تذکرہ ہوتا تھا، تو اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی تھیں۔ اسی کی پیروی میں آج دنیا کے کونے کونے میں نعمت کبریٰ پر تشکر کے لیے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ وہاں بھی رسالت کی نعرہ رسالت کی آواز بلند ہوتی تھی، اور آج بھی ایسے مواقع پر نعرہ رسالت کی آواز بلند ہوتی ہے، اور حقیقت میں یہ ہمارا وہ رابطہ ہے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اہل سنت و جماعت کی وہ روحانی نسبت ہے قرون اولیٰ کے ساتھ کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں ہماری مٹی اگرچہ عجم کی ہے مگر سینوں میں نور عرب کا ہے، اور ہماری مٹی اگرچہ پنجاب کی ہے مگر سینوں میں نور مدینہ منورہ کا ہے۔ اس سلسلہ کے اندر چند احادیث میں پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ابھی میں پیش کر رہا ہوں موجم اوسط کے اندر موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجم اوسط جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 216 پر ہے، اور حدیث نمبر 5763 ہے۔ یہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان سے یہ حدیث مروی ہے۔
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اجتماع میں یہ ارشاد فرمایا، ایسرکم ان تکونوا ربع اہل الجنہ، اے میرے صحابہ کیا تم یہ بات سن کے خوش ہوگے، تمہیں اس سے خوشی ہوگی کہ تم پوری جنت کا چوتھائی حصہ قرار پاؤ، یعنی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امتیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ان کی امتیں مجموعی طور پر ان کے لیے جنت کے 3 حصے ہوں اور چوتھا حصہ اس اکیلی امت کے لیے ہو، اور چوتھائی حصہ مکمل ساری امتوں کے مقابلے میں تنہا تمہیں مل جائے میری امت کو، کیا صحابہ تم اس بات پر خوشی محسوس کرو گے؟ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تو صحابہ کا جو جواب تھا وہ نعرہ تکبیر کی شکل میں تھا۔ حدیث شریف میں ہے فکبروا، یعنی صحابہ نے اللہ اکبر کہا جب یہ انعام سنا کہ جنت کے اندر مجموعی جنت کا چوتھائی حصہ اس امت کو مل رہا ہے۔ اس پر انہوں نے تکبیر کی صدائیں بلند کیں کہ اللہ کا کتنا ہم پہ کرم ہوا ہے۔ ثم قال ایسرکم ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش پر تھا، تو آپ نے اس کے بعد دوسری خوشخبری سنائی۔ دوسری خوشخبری کے اندر یہ فرمایا کہ میرے صحابہ کیا تمہیں پسند ہے کہ تم یعنی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ شان ملے ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، کہ پوری جنت کے مجموعی طور پر 3 حصے کیے جائیں، 2 حصے باقی سب امتوں کو ملیں اور پوری جنت کا 1/3 یعنی تیسرا حصہ جو مکمل ہے یہ تمہیں مل جائے، کیا تم اس پر خوش ہو؟ اب یہاں حدیث میں جو جواب ہے اس بات کا وہ بھی تکبیر کی صداؤں کے ساتھ ہے۔ حدیث شریف میں فکبروا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دوبارہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کیں اس انعام پر جو انعام اللہ کی طرف سے ہوا، اور اس کا اعلان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ یہ 2 خوشخبریاں تدریجاً جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئیں، اس کے بعد تیسری خوشخبری ثم قال ایسرکم ان تکونوا نصف اہل الجنہ، میرے صحابہ کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ تم یعنی میری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کا نصف حصہ دے دیا جائے، نصف اہل جنت تم ہو، یعنی جنت کی مجموعی آبادی جتنے جنتی لوگ ہوں گے ان میں سے آدھے وہ ہوں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی پاس ہو جانے والی امتیں، پاس ہو کر جنت میں جانے والی، وہ ساری آدھی جنت بھریں اور آدھی جنت تم اکیلے میرے امتی مکمل کر دو، کیا تم اس پر خوش ہو؟ اب اس سوال کا جو جواب تھا وہ بھی حدیث شریف میں فکبروا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے یہ جواب دیا، اور خوشی کے اس تیسرے موقع پر بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا۔ جب یہ 3 خوشخبریاں مکمل ہو گئیں تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر پھر اپنی امت کا جو مقام ہے اس کو ذکر کیا، اور آج ہمیں اس موقع پر کہ جب ہم جشن میلاد منا رہے ہیں، ہمیں اس بات کا اپنے دل سے اعتراف کرنا چاہیے کہ ہمارے ہزاروں لاکھوں جلسے اس نوازش کہ ہم پلہ نہیں ہو سکتے یا اس کا جواب نہیں ہو سکتے جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم
صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک جملے کے اندر فرما رہے تھے، اور بالخصوص یہ آخری جملہ جو تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الناس یوم القیامت عشرون ومئۃ صف، کہ قیامت کے دن جنت میں مجموعی طور پر 120 صفیں ہوں گی، اگرچہ ہر صف میں اربوں کھربوں لوگ موجود ہوں گے، لیکن گنتی کے لحاظ سے صفیں جو ہیں وہ 120 ہوں گی۔ اب مجموعی صفیں 120 ہیں، ان کے لحاظ سے پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امتی منہا ثمانون صفا، ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں میرے غلاموں کی ہوں گی، یعنی 80 صفیں اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔ تو اب یہ جو چوتھی خوشخبری تھی، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نصف سے بھی آگے جو حقیقت میں فائنل اعلان تھا وہ فرما دیا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں وہ مل کر جنت کا 1/3 ایریا، یعنی 1/3 جنت وہ بھر سکیں گی، 1/3 جنت ان سب کی مشترکہ ہوگی، اور مجموعی جنت جس کے 3 حصے ہوں گے، ایک حصہ ان ساری امتوں کا ہوگا، اور 2 حصے یعنی 120 صفوں میں سے 80 صفیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی ہوں گی۔ اس حدیث شریف میں یہ بات ہمیں واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے کہ اگرچہ ہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور ان کی جلوہ گری وہ بڑے کمال انداز کی تھی، بڑا نور تھا، ان کی آمد کے ساتھ بڑی ہدایت پھیلی، بڑے اجالے ہوئے، کائنات کو بڑی خوشبوئیں ملیں، مگر صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ 12 ربیع الاول شریف کو جو ہدایت آئی، 12 ربیع الاول شریف کو جو علم آیا، 12 ربیع الاول شریف کو جو تقوی آیا، 12 ربیع الاول شریف کو جس پارسائی کا ظہور ہوا، اور 12 ربیع الاول شریف کو جس نیکی کے پیغام کا ظہور ہوا، اس کا فیض دیکھو۔ ایک طرف تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جلوہ گری ہے، ان کا انداز تبلیغ ہے، ان کا اور ان کے صحابہ کی کوششیں ہیں، اور ان کا جہاد ہے، اور بڑی لمبی لمبی عمریں، اور بہت دیر تک ان کی جد و جہد، اور اس کا پھر نتیجہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی صحن چمن میں جلوہ گری، اس کا فیض یقیناً بہت تھا، مگر وہ مل کر جنت کے ایک حصے کو 3 حصوں میں سے ایک حصے کو بھر سکا، اور جنت کے مجموعی طور پر 3 حصوں میں جو 2 حصے ہیں اس میں آبادی 12 ربیع الاول شریف کے فیض کی ہے، اور اس کے اندر چمک اور چاندنی اس سہانی گھڑی کی ہے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ اس واسطے اس یوم میلاد کا یہ حق بنتا ہے کہ صرف سال میں ہی نہیں، صرف مہینے میں ہی نہیں، اگرچہ ہم ہر گھڑی میں اس آمد پر اللہ کا شکر ادا کریں تو پھر بھی تھوڑا ہے، چونکہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو جو فیوز و برکات عطا کیے ہیں وہ صرف اسی ولادت کا حصہ ہیں، اور اسی کا وہ فیض ہے کہ جس کی بنیاد پر کل قیامت کے دن سب سے بڑی امت جو جنت میں جلوہ گر ہونے والی ہے وہ یہ امت ہے، جو آخری امت ہے، جو ختم نبوت کا فیض رکھنے والی امت ہے، جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی سے بہرہ ور ہونے والی امت ہے۔ اور پھر اس میں یہ بات بھی ہمیں مل رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر جب
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں سنا رہے تھے تو ان خوشخبریوں کا جو استقبال ہو رہا تھا مجمع کی طرف سے، اور وہ مجمع جس میں ہر چہرہ نور بھرا تھا، جس میں آسمان ہدایت کے ستارے بیٹھے ہوئے تھے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس ہر خوشخبری پر خوشی کا جو انداز ان کا تھا، وہ انداز تکبیر کی صداؤں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اگرچہ وہاں کتنے آداب تھے، کس قدر اس دربار کے تقدس کو وہ ملحوظ خاطر رکھے ہوئے تھے آوازوں کے لحاظ سے، لیکن پھر بھی اس مضمون کو وہاں بھی اجاگر کیا گیا، اور تکبیر کی صداؤں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک جو خوشخبری تھی اس کا استقبال کیا گیا۔ آج بھی کائنات کے کونے کونے میں، ملک ملک میں، شہر شہر میں، نگر نگر میں جو 12 ربیع الاول شریف اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ کے اندر اہل سنت و جماعت کا جو شعار ہے کہ یہ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت بلند کر رہے ہیں، یہ اسی تسلسل میں ہے کہ جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک خوشخبری سن کر صحابہ کا انداز تھا، تو جب ایک خوشخبری پر تکبیر کی صدائیں بلند کرنا صحابہ کا اور سرکار کا سن کر اس کی تصدیق کرنا، یہ عمل حدیث سے ثابت ہے، تو پھر سب سے بڑی نعمت کہ جن کے صدقے ہمیں کروڑہا خوشخبریاں ملی اور کروڑہا انعام میسر آئے، جب کائنات میں ان کی جلوہ گری ہوئی، یا اس جلوہ گری کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، تو یقیناً یہ تکبیر کی صدائیں جو جلوسوں میں، محافل میں بلند ہوتی ہیں، یہ اسی مقدس عمل کا تسلسل ہے جس کا آغاز مدینہ منورہ سے ہوا، جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب جدا بیٹھتے تھے تو پھر بھی وہ انداز تھا، اور جب سرکار کے سامنے ہوتے تھے تو پھر بھی اسی کا ان کے سامنے اظہار ہو رہا تھا، جس طرح کہ صحیح مسلم شریف میں اور بہقی شعب ایمان میں یہ موجود ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایک جلسہ دیکھا تو فرمایا ما اجلسکم، صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے؟ تو صحابہ نے کہا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں آج جو بیٹھے ہیں تو ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے ندعو اللہ ونحمدہ، ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ علی ما ہدانا لدیننا، جو اس نے ہمیں اس دین کی ہدایت دی، ومن علینا بک، اور آپ کو بھیج کر جو اس نے ہم پر کرم کیا ہے، جو احسان اس نے کیا ہے، ہم اس کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس پر حلف لیا کہ واقعی تم بیٹھ کر میری آمد پر جو تم پر احسان ہوا ہے آمد کی وجہ سے اللہ کا، تم اس پر اللہ کے شکر کی ادائیگی کے لیے بیٹھے ہو۔ تو صحابہ نے کہا واللہ ما جلسنا الا لذالک، خدا کی قسم ہمارے بیٹھنے کا آج کوئی اور مقصد نہیں، ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، یعنی یہ ہم جو جلسہ کر رہے ہیں اس کا موضوع جو ہے وہ مسائل نماز نہیں، اس وقت موضوع مسائل زکوٰۃ نہیں، اس وقت موضوع بیان طریقہ حج نہیں، بلکہ اس وقت موضوع یہ ہے کہ آپ کی جلوہ گری سے ہم پر احسان کتنا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے کتنا کرم فرمایا ہے۔ تو یہ جب جواب سنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاءنی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکۃ، اے میری یاد میں بیٹھ کر اور میری آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے صحابہ، ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل مجھے یہ بتا کے گئے ہیں، اللہ کا پیغام انہوں نے مجھے سنایا ہے، ان اللہ یباہی بکم الملائکۃ، کہ تمہارے اس عمل کو اللہ نے اتنا پسند کیا، جو تم میری آمد کی بنیاد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، اس شکرانے کو اللہ نے اتنا پسند کر لیا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ فرشتوں پر
فخر کر رہا ہے کہ یوں ہوتے ہیں غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو نعمت کو بھولتے نہیں بلکہ نعمت کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس شکر پر خالق کائنات جل جلالہ فخر محسوس کرتا ہے، اور اس کا اظہار فرشتوں کے سامنے کرتا ہے کہ رب نے تمہارے اس عمل کو کتنا پسند کیا ہے۔ تو جیسے ایک حدیث میں نے پہلے ذکر کی جس میں نعمت کے جواب میں شکر کی ایک جو صورت ہے وہ اللہ اکبر کی صدائیں ہیں، اور ساتھ ہی دوسری طرف نعرہ رسالت کا انداز جو ہے وہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں اسی لحاظ سے رائج تھا۔ اس سلسلہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں امام واقدی نے لکھا ہے کہ حضرت قباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنا پس منظر بیان کرتے ہیں کہ وہ کیسے مسلمان ہوئے اور ایمان لانے کا سبب کیا بنا۔ وہ کہتے ہیں کہ شہدت مع المشرکین بدرا، کہ بدر کے دن میں مشرکین مکہ کی فوج میں تھا، وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَىٰ قِلَّةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تعداد بڑی تھوڑی سی ہے، اور ہم جو مشرکین کی جماعت تھی وہ بہت بڑی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بہت جلد مسلمانوں کو شکست مل جائے گی۔ کہتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنظُرُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فِي كُلِّ وَجْهٍ وَإِنِّي أَقُولُ فِي نَفْسِي مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا الْأَمْرِ فَرَّ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءُ۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب جنگ شروع ہوئی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے تو میں دیکھ رہا تھا کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ آج قریش یوں بھاگے ہیں جیسے مشکل وقت میں عورتیں بھاگ جاتی ہیں۔ یعنی میں نے اپنے دل کے اندر اس چیز کو محسوس کیا کہ مجھے بڑی ہزیمت اور رسوائی نظر آ رہی تھی، اگرچہ میں خود اس فوج کا حصہ تھا، مگر جو اس مشرکین کی فوج کی ذلت و رسوائی میرے سامنے تھی، میں اس ذلت و رسوائی کی بنیاد پر اپنے دل کے اندر ندامت سے اپنی ہی رسوائی کو بار بار میں ذکر کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب ہم واپس پہنچے بدر سے مار کھا کے، تو واپس جا کر میں نے دیگر جس طرح کے بھاگ جانے والے لوگ تھے، پھر ہم سوچتے رہے کہ آئندہ لڑیں گے، اور اپنی جو کمزوریاں تھیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جس وقت خندق کا زمانہ بھی گزر گیا، غزوہ خندق بھی ہو گیا، تو پھر میرے دل کے اندر یہ اسلام قبول کرنے کا خیال آیا۔ فلما كان بعد الخندق وقع في قلبي الاسلام فقدمت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسلمت علیہ۔ اتنے سال بعد، یعنی کہاں بدر کی جنگ، پھر احد، پھر خندق، اور اس کے بعد جا کر میرا جذبہ یہ تھا کہ میں آج اسلام قبول کر لوں۔ جس وقت میں مدینہ منورہ پہنچا اور میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، پہلی نظر میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے میری طرف دیکھا، حالانکہ بدر کے دن ہماری بہت بڑی فوج تھی اور اس فوج میں کہیں میں کھڑا تھا، اور جو بات تھی وہ میری زبان پر نہیں تھی، میرے دل میں تھی جو میں کہہ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں سامنے کھڑا ہوا مدینہ منورہ میں اور میں نے جا کے سلام کہا، فقال علی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام میری طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا، یا قباس انت القائل یوم بدر ما رأیت مثل هذا الامر فر منه الا النساء۔ آپ وہی قباس ہو کہ جنہوں نے بدر کے دن یہ کہا تھا کہ قریش آج یوں بھاگ گئے ہیں جس طرح کے عورتیں بھاگ جاتی ہیں،
تم وہی ہو جنہوں نے بدر کے دن قریش کی بزدلی کو اس انداز میں محسوس کیا تھا، اور یہ لفظ تم نے قریش کے بزدلوں کے بارے میں بولے تھے۔ اب جس وقت حضرت قباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ سنے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو دیکھا، اور اللہ کی عطا سے سرکار دلوں کے حال جانتے ہیں، اس چیز کو حضرت قباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خود مشاہدہ کر لیا، تو اس کے جواب میں جو سرکار نے فرمایا تم وہی قباس ہو کہ جنہوں نے بدر کے دن یہ کہا تھا، تو اب جواب کیسے دیا حضرت قباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہتے ہیں فَقُلْتُ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو دیکھتے ہوئے نعرہ رسالت بلند کر دیا۔ میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو سلام کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں دربار رسالت میں ایک شخص کا انداز یہ ہے کہ جب اس نے غیب کی خبر دیکھی اور اس کی صداقت دیکھی تو اپنی طرف سے نعرہ رسالت بلند کیا اور کہا وَأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا خَرَجَ مِنِّي إِلَىٰ أَحَدٍ قَطُّ، کہ یہ جو مضمون ہے جو میں نے اس دن بدر کے دن اپنے دل کے اندر یہ سوچا تھا کہ قریش آج عورتوں کی طرح بھاگ گئے ہیں، میں کبھی بھی اپنی زبان تک یہ لفظ نہیں لایا تھا، یہ میرا کلام نفسی کا مضمون تھا، یہ دل کی بات تھی، میں نے کبھی اس بات کا اپنے کسی دوست کے سامنے بھی اظہار نہیں کیا تھا۔ اور اس انداز میں کہتے ہیں وما زمزم تو بھی، اظہار کرنا تو دور کی بات ہے، میں نے کبھی اپنی زبان سے اپنے کانوں تک بھی یہ آواز نہیں پہنچائی تھی، یہ صرف میرے دل کے اندر تھی۔ حدثت بہ نفسی، میں نے صرف اپنے دل سے یہ کہا تھا، دل کی یہ بات تھی۔ کہتے ہیں فلولا انکا نبی، اگر آپ نبی نہ ہوتے تو آپ کو کبھی بھی پتہ نہ چلتا۔ جب آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا جو میں نے کسی سے بھی نہیں کی اور میں نے صرف اپنے دل میں رکھی ہے، تو میں اس لیے اس بات کو سنتے ہی جب میں آ کے کھڑا ہوا ہوں اور آپ نے مجھے وہ بات بتا دی تو میں اس پر نعرہ رسالت بلند کر رہا ہوں۔ تو اے شیخ پورہ میلاد چوک میں بیٹھ کر آج 14 صدیوں کے بعد سرکار کے علم کو سلام کرنے والوں، سرکار کی آمد پر مرحبا کہنے والوں، یعنی کس قدر ہمارا رابطہ ہے اور کس قدر روحانی طور پر ہمارا مسلک دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہے کہ جس چیز کو دیکھ کر اس وقت کفر ٹوٹا، شرک ختم ہوا اور لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، آج بھی اللہ کے فضل سے وہی عقیدہ، وہی بات جب آج کا سنی سنتا ہے تو نعرہ تکبیر بھی بلند کرتا ہے اور نعرہ رسالت بھی بلند کرتا ہے۔ اور پھر وہ دن کہ جس دن یہ سارے علم و فضل کے جو پیکر ہیں ان کا ظہور ہو رہا تھا، یقیناً یہ دن نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کو بلند کرنے کا سب سے بڑا دن ہے کہ جس دن وہ ہستی رونما ہوئی کہ جن کو رب ذوالجلال نے اتنا علم و فضل اور اس قدر یہ کمال عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف اہل سنت و جماعت کو بخشا کہ وہی عقیدہ آج بھی ہمارے سینوں میں موجود ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اسی عقیدہ پہ قائم رکھے اور رب ذوالجلال ہمیں اس کی مزید تجلیات عطا فرمائے۔ جتنے احباب نے شیخ پورہ کی سرزمین پر آج یہ اہتمام کیا، جتنے علماء و مشائخ سٹیج پر جلوہ گر ہیں، جتنے عوام پنڈال میں بیٹھے ہیں، رب ذوالجلال سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔